فرید خان ایک افغان خاندان میں 1486 میں بہار کے علاقے ساسارام میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق سوری قبیلے سے تھا جو افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہو چکا تھا۔ فرید خان کے والد حسن خان ایک جاگیردار تھے، مگر فرید کو نہ تو خاندانی دولت کی پشت پناہی ملی اور نہ ہی والد کی شفقت۔ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت اور جرأت کا مالک تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اپنے والد سے اختلافات کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا اور خود اپنی محنت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی دنوں میں وہ مختلف جاگیرداروں کے یہاں ملازمت کرتا رہا، تعلیم حاصل کی، فارسی اور عربی زبان میں ماہر ہوا۔ اسی دوران جنگی صلاحیتوں میں بھی مہارت حاصل کی اور کئی مقامی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ ایک موقع پر اس نے جنگل میں ایک خونخوار شیر کا تنہا مقابلہ کیا اور اسے مار گرایا۔ اسی کارنامے پر اسے شیر خان کا لقب ملا، جو بعد میں شیر شاہ سوری بن کر مشہور ہوا۔ شیر خان نے بہار کے افغان سرداروں کو متحد کیا اور بنگال کی طرف اپنی حکمت عملی سے پیش قدمی شروع کی۔ جلد ہی وہ بنگال پر قابض ہو گیا اور ایک طاقتور حاکم کے طور پر ابھرا۔ اس وقت مغل بادشاہ ہمایوں ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ ہمایوں نے شیر خان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف فوجی مہم کا آغاز کیا، لیکن شیر خان نے 1539 میں جنگ چوسا میں ہمایوں کو عبرتناک شکست دی۔ اگلے ہی سال 1540 میں کنوج کی جنگ ہوئی، جہاں ہمایوں ایک بار پھر شکست کھا گیا اور ایران کی طرف فرار ہو گیا۔ اس طرح شیر خان نے مغل سلطنت کا خاتمہ کر کے خود کو ہندوستان کا بادشاہ قرار دیا۔ سلطنت حاصل کرنے کے بعد فرید خان نے خود کو شیر شاہ سوری کے لقب سے متعارف کروایا۔ اس نے دلی کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ایک نئی اور منظم حکومت کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی ثابت ہوا۔ اس نے سب سے پہلے زمین کی مکمل پیمائش کروائی اور اس کے مطابق ٹیکس کا نظام ترتیب دیا۔ کسانوں کو ان کی زمین کا حق دیا گیا اور ظالم زمینداروں کا اثر کم کیا گیا۔ شیر شاہ نے عدالتی نظام میں بھی انقلابی تبدیلیاں کیں۔ انصاف کو ہر شہری تک پہنچانے کے لیے چھوٹے اور بڑے عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عدالتوں میں مقرر قاضی ہر مقدمے کو جلد اور منصفانہ طریقے سے سننے کے پابند تھے۔ شیر شاہ نے رشوت، سفارش اور ظلم کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ اس کے دور میں اگر کوئی گمشدہ چیز کہیں پڑی ملتی تو مہینوں بعد بھی مالک کو واپس مل جاتی۔ شیر شاہ سوری کا ایک عظیم کارنامہ گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر ہے، جو اس وقت کابل سے کلکتہ تک جاتی تھی۔ یہ سڑک نہ صرف فوجی اور تجارتی آمد و رفت کے لیے اہم تھی، بلکہ ہر چند کوس پر سرائے، کنویں اور درخت لگا کر مسافروں کے آرام کا خاص خیال رکھا گیا۔ اسی سڑک کو بعد میں مغلوں نے اور پھر انگریزوں نے بھی برقرار رکھا۔ شیر شاہ نے ملک بھر میں ڈاک کا نظام قائم کیا، جس سے حکومتی رابطے تیز اور مؤثر ہو گئے۔ مالیاتی اصلاحات میں بھی اس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس نے چاندی کا روپیہ جاری کیا، جو بعد میں مغل سلطنت اور انگریز راج میں بھی استعمال ہوتا رہا۔ اس نے وزن، پیمائش اور قیمتوں کو یکساں کیا تاکہ تجارت میں آسانی ہو۔ شیر شاہ نے بازاروں کی نگرانی کے لیے الگ حکام مقرر کیے جو ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کو کنٹرول کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری مذہبی رواداری کا قائل تھا۔ اس کے دربار میں ہندو اور مسلمان دونوں کو مساوی حیثیت حاصل تھی۔ اس نے عوام کو مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر دیکھا۔ وہ عوام کا دکھ درد سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے عدل کا شیر کہتے تھے۔ 1545 میں جب شیر شاہ قلعہ کلنجر کو فتح کر رہا تھا تو ایک حادثہ پیش آیا۔ بارود کا ذخیرہ پھٹ گیا اور شیر شاہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ چند دن بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا۔ اس کی تدفین ساسارام کے عظیم مقبرے میں کی گئی، جو آج بھی اس کی شان اور عظمت کی نشانی ہے۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت پر بیٹھا، لیکن وہ باپ جیسا تدبر اور قوت نہ دکھا سکا۔ جلد ہی سوری سلطنت کمزور ہو گئی اور ہمایوں نے دوبارہ دلی پر قبضہ کر لیا، مگر شیر شاہ کا قائم کردہ نظام اتنا مضبوط تھا کہ مغل بادشاہ اکبر نے بھی اس کے بیشتر اصولوں کو اپنایا، یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی شیر شاہ کے تعمیر کردہ ڈھانچے کو اپنے نظام کا حصہ بنایا۔ شیر شاہ سوری نے صرف 5 سال حکومت کی، مگر وہ 5 سال برصغیر کی تاریخ کے سب سے اہم دور میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی اصلاحات، عدل و انصاف، مالیاتی نظام، سڑکوں کا جال، ڈاک کا انتظام اور سماجی ہم آہنگی آج بھی مورخین کے لیے ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ وہ ایک ایسا حاکم تھا جس نے ثابت کیا کہ سلطنت تلوار سے نہیں، نظام اور انصاف سے چلتی ہے۔ اس کی یاد تاریخ کے اوراقن میں ہمیشہ